تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یوسف آیات 35 تا 53۔ آگے کا مضمون۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ عزیز پر بھی اور زلیخا کے عزیزوں اور رشتہ داروں پر بھی اصل حقیقت پوری طرح واضح تھی، لیکن انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیں۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح لوگوں کی زبانیں بھی کچھ عرصے کے بعد بند ہو جائیں گی اور نگاہوں سے دور ہو جانے کے سبب سے زلیخا کا خبط بھی جاتا رہے گا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھی خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں جو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ بالآخر یہیں سے ان کے لیے بادشاہ وقت کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کی راہ کھلتی ہے، جس کے بعد بادشاہ ان کا ایسا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ ملک کے تمام سفید و سیاہ کا ان کو مالک بنا دیتا ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم۔ ترجمہ: پھر نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد انہیں مصلحت یہی معلوم ہوئی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیں، اور اس کے ساتھ 2 اور جوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو خوبکاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ ہی سب پر حاوی و غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، یہی دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے زندان کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلانے میں خدمت کرے گا، رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اس امر کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، اور جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ وہ چھوٹ جانے والا ہے، اس نے اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کیجیے، تو شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ جیل خانے میں کئی سال پڑا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں،
اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک۔ اے درباریوں، میرے رویا کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر رکھتے ہو۔ وہ بولے، یہ تو خواب پریشاں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر کے عالم نہیں۔ اور ان دونوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور ایک مدت کے بعد اسے یاد پڑا، وہ بولا، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھے جانے دیجیے۔ یوسف، اے راست باز، ہمیں 7 فربا گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیوں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں تعبیر بتا، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ بھی جان لیں۔ اس نے کہا، تم 7 سال برابر کاشت کرو گے، پس جو فصل کاٹو اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ اس کی بالیوں میں چھوڑ دیا کرو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو بجز اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ کر لو گے اس کو چٹ کر جائیں گے جو تم نے ان کے لیے فراہم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور لوگ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی قید سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی؟ وہ بولیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس پر برائی کا کوئی بھی نقش نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بولی، اب حق آشکارا ہو گیا، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی اور بے شک وہ راست بازوں میں سے ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ جان لیں کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس سے وفائی نہیں کی، اور بے شک اللہ خائنوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ نفس تو برائیوں ہی کی راہ سجھانے والا ہے، مگر جب میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ آیات سے مراد یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی برات و بے گناہی کے دلائل و شواہد ہیں، یعنی عزیز اور اس کے رشتہ داروں پر اگرچہ یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، سارا قصور زلیخا ہی کا ہے، لیکن اپنی ناک بچانے کے لیے انہیں مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیں۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کچھ مدت کے بعد زلیخا کے دماغ سے یوسف علیہ السلام کا خبط بھی نکل جائے گا اور جو لوگ اس قصہ سے دلچسپی لے رہے ہیں ان کی توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ لوگ خیال کریں گے کہ قصور زلیخا کا نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام ہی کا تھا، چنانچہ اسی کو سزا ملی۔ اس زمانے میں مالکوں کو اپنے غلاموں پر جو غیر محدود اختیارات حاصل تھے، ان کی موجودگی میں عزیز کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دینے میں اول تو کوئی زحمت رہی نہیں ہوگی، اور اگر کچھ رہی بھی ہوگی تو ایک سرکاری عہدیدار کے لیے جو شاہی باڈی گارڈ کا افسر تھا، اس قسم کی کسی زحمت کو دور کر لینا کیا مشکل تھا۔ الغرض یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور شروع ہو گیا۔ یوں عام نگاہ میں تو آزمائش کا اصلی دور یہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ میں چونکہ اصلی اہمیت اپنے ایمان و اخلاق کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے پچھلے دور کے مقابل میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، نہ صرف یہ کہ اس کی تمنا کی بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ فتیان یہاں 2 نوجوان، قرآن میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ 2 نوجوان کون تھے۔ تورات کی روایت باور کیجئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا
اور دوسرا نان پز۔ انی ارانی آصر خمرہ، عربی زبان میں یہ اسلوب موجود ہے کہ بعض اوقات کسی شے کو اس کی غایت کے اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں۔ انگور نچوڑنے کا مقصد اگر اس سے شراب بنانا ہے تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جو خاص بادشاہ کے خدمتگار تھے جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے یہ دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لیے ہوئے ہوں اور چڑیاں اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ یہ خواب چونکہ عام خوابوں سے بہت مختلف تھے، ان کو ان کی تعبیر معلوم کرنے کی فکر ہوئی۔ اس دوران میں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع مل چکا تھا اور وہ ان کے علم و تقویٰ سے متاثر تھے۔ قدرتی طور پر اس کام کے لیے انہوں نے انہی سے رجوع کیا اور نہایت ادب سے عرض کی کہ آپ چونکہ ہمیں نہایت خوب کار اور نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ ہی سے گزارش ہے کہ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ لفظ محسن یہاں خوب کار کے معنی میں ہے، یعنی جس کام کو بھی کرتے ہیں اپنے رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کرتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا تقسیم ہونے سے پہلے پہلے میں تم کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ جیل بالخصوص اس زمانے کی جیل کی افسردہ اور یک رنگ زندگی میں کھانے کی تقسیم وغیرہ جیسے ایک آدھ واقعے ہی سے ایسے ہو سکتے ہیں جو زندگی میں ذرا تغیر کی علامت سمجھے جاتے ہوں گے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کا حوالہ دے کر خوابوں کی تعبیر کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا۔ اس کا اثر تعبیر پوچھنے والوں پر تو یہ پڑا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو اہمیت دی ہے۔ وہ سرسری طور پر الٹی سیدھی کوئی بات بتا کر ان کو ٹالنا نہیں چاہتے، بلکہ سوچ کر یا اپنے رب سے رجوع کرنے کے بعد ان کی تعبیر بتائیں گے۔ اور ادھر خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اس التوا سے اس حق کی تبلیغ کے لیے ایک نہایت اچھا موقع پیدا کر لیا جو ان کی زندگی کا سب سے زیادہ محبوب مقصد بن چکا تھا۔ انہوں نے جب 2 دلوں کو اپنی طرف مائل دیکھا تو صرف ان کی اندھی بہری عقیدت ہی پر قانے نہیں ہو گئے، بلکہ چاہا کہ ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت پہنچا دیں جو اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ذالک مما علمنی ربی، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر اس علم کو تم قدر و قیمت کی چیز سمجھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اس کا منبع اور سرچشمہ میں نہیں بلکہ میرا رب ہے۔ اس نے مجھے جو علم بخشا ہے ان میں سے یہ ایک ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، یعنی مجھ پر میرے رب کا یہ فضل جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسری بات یہ فرمائی ہم بالآخرۃ ہم کافرون، یعنی یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، اس لیے کہ جو لوگ سرے سے خدا ہی پر ایمان نہیں رکھتے ان کے آخرت کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں کچھ صلاحیت ہے، انہوں نے دین کی تمام بنیادی باتوں کی ان کے اندر تخم ریزی کر دی اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی ان کو دے دیا کہ اگر یہ راہ اختیار کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کی ملت چھوڑنی پڑے گی جو خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے،
اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں اچھی طرح تجزیہ اور تنقید کر کے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا معین کر لیا ہے، اور حق کو جو اختیار کیا ہے تو مجرد اس لیے نہیں کہ میراث آبا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہی اختیار کرنے کی چیز ہے۔ اسی طرح اگر باطل کو چھوڑا ہے تو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ اس کا باطل ہونا پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ملت کو چھوڑ کر جس ملت کو انہوں نے اختیار فرمایا، یہ اس کا بیان ہے۔ اس پورے سلسلہ ذہب کی وضاحت اس وجہ سے ضروری تھی کہ مخاطب کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس ملت کی دعوت ان کو دے رہے ہیں، یہ ان کو کوئی نو ایجاد ملت ہے، بلکہ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ وہی ملت ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے اکابر و مشاہیر نے اختیار فرمایا۔ ان اکابر کے نام تمام اطراف و دیار میں پھیلے ہوئے تھے، اور عجب نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ زندان کے ساتھی بھی ان ناموں سے آشنا رہے ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ملت توحید کی تاریخ، عظمت و اہمیت واضح کرنے کے بعد یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی فطری اور عقلی عظمت واضح فرمائی ہے کہ یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے ہم کو زندگی بخشی ہے، جو رزق دیتا ہے اور جس کے اختیار میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ لیکن اس بات کی ہمارے سامنے کوئی ادنا شہادت بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ان کاموں میں اس کا شریک و سہیم ہے۔ تو جب اس چیز کی کوئی ادنا شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہماری عقل میں، نہ ہماری فطرت میں، نہ آفاق میں، نہ انفس میں، تو ہمیں یہ کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی چیز کو اس کی خدائی میں شریک اور حصے دار بنا کے رکھ دیں۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یا صاحبی السجن کے خطاب میں جو بلاغت اور دل نوازی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ بسا اوقات مصیبت کا اشتراک بھی شرکائے مصیبت کے دلوں میں ہمدردی، محبت، اخلاص اور باہمی خیرخواہی اور خیر سگالی کے جذبات نہایت زور اور قوت سے ابھار دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خطاب سے اپنے ان ساتھیوں کے انہی جذبات کو ابھارا ہے تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی وہ بات جو سر تاسر انہی کے نفع کے لیے ہے گوش دل سے سنیں۔ اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، لفظ قہار پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو لفظ کنٹرولر کا ہے، یعنی سب پر حاوی اور غالب، جس کے اقتدار سے کوئی بھی باہر نہ ہو، نہ باہر نکل سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ایک خدا کا تعلق ہے وہ تو ایک بدیہی حقیقت بلکہ عبد بدیہیات ہے۔ مشرک اور موحد سب اس کو مانتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کے سوا اور بھی کچھ اس کے شریک ہیں، تو یہ چیز نہایت مضبوط دلیل کی محتاج ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو مجرد خواہش کی بنا پر کسی کو اپنے اوپر خدا بنا کر مسلط کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ایک غلام کے سامنے اگر یہ سوال رکھا جائے کہ اسے بیک وقت ایک آقا کی غلامی پسند ہے یا کئی آقاؤں کی، تو وہ متعدد آقاؤں کے مقابل میں ایک ہی آقا کی غلامی کو ترجیح دے گا۔
یہی انسان کی فطرت ہے۔ اسے اپنے اوپر کسی کو خدا بنا کر مسلط کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ اس کے ماننے پر اس کی عقل اور فطرت اس کو مجبور کرتی ہے۔ اس کے سوا دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ وہ خواہ مخواہ ان کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں ڈال لے۔ انسانی فطرت کی اسی حقیقت کی طرف قرآن نے سورہ زمر کی اس تمثیل میں اشارہ فرمایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ سورہ زمر آیت 29۔ اور اللہ تمثیل بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی جس میں متعدد مختلف اغراض شرکا شریک ہیں، اور ایک ایسے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہے۔ کیا دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہوگی؟ یہاں قہار کی صفت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جب خدا قہار بھی ہے، یعنی سب پر حاوی و غالب، اور یہ اس کی صفات کا لازمی تقاضا بھی ہے، تو آخر وہ ضرورت کیا ہے جس کے لیے دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک کیا جائے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء الی الآیہ، یعنی یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ تو محض تمہارے وہم کے ایجاد کیے ہوئے نام ہیں۔ ان ناموں کا کوئی مسمى موجود نہیں۔ تمہارے باپ دادا جس لکیر کو پیٹتے آئے ہیں اسی لکیر کو بے سمجھے تم بھی پیٹ رہے ہو۔ خدا نے تمہارے انہی فرضی دیوی دیوتاؤں کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم اور فیصلہ، امر اور قضا سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اور اس نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور یہی سیدھا مستقیم اور فطری دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب فطرت انسانی سے ہٹے ہوئے اور انسان کو کج پیچ کی راہوں میں گم کرنے والے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنی شامت اعمال سے اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ حاوی اور غالب چونکہ اللہ کے دین کی دعوت ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اس کا موقع ان کو ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے زندان کے ساتھی حسن ظن اور اعتماد کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو پہلے تو انہوں نے ان کو خدا کی توحید کی دعوت پہنچائی، اس کے بعد انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک جس نے شراب نچوڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ تو قید سے رہائی پائے گا اور اپنے آقا کی ساقی گری کی خدمت انجام دے گا۔ رہا دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے سے چڑیوں کو نوچ نوچ کر کھاتے دیکھا، اس کو پھانسی ہوگی اور چڑیاں اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ فرمایا کہ یہ ہے تمہارے ان خوابوں کی تعبیر جن کے باب میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، ان دونوں میں سے ایک سے جس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے خواب کی بنا پر گمان تھا کہ وہ جیل سے چھوٹ جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ اگر کوئی مناسب موقع پیدا ہو تو اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ آقا سے مراد یہاں بادشاہ ہے، اس لیے کہ وہ جیسا کہ اوپر گزرا بادشاہ کا ساقی تھا۔ ذکر سے مراد ظاہر ہے کہ انہی باتوں کا ذکر ہے جو جیل کی اس معیت کے دوران میں اس کے اپنے علم و مشاہدے میں آئی تھیں، خاص طور پر خواب کی تعبیر کے معاملے کا ذکر جو ایک اہم واقعہ بھی تھا، اور بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کے معاملات آئے دن پیش آتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواہش کے اظہار اس توقع کی بنا پر کیا ہوگا کہ جہاں داد و فریاد اور عدل و انصاف کے سارے دروازے بند ہیں،
شاید اسی راہ سے اس مظلومانہ قید سے چھوٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو۔ کسی جائز مقصد کے لیے جائز تدابیر و وسائل کا اختیار کرنا توکل اور اعتماد علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ توکل کے منافی یہ ہے کہ آدمی حالات سے دل شکستہ ہو کر ناجائز تدابیر کے اختیار کرنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ وہ نہیں ہے جو توکل کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے، بلکہ وہ ہے جو کارزار حیات میں اترے، وسائل و تدابیر سے کام لے، اسباب و ذرائع کو استعمال کرے، لیکن ہر گام پر خدا کے حدود و قیود کا احترام پورا ملحوظ رکھے۔ یہی وہ اصلی امتحان ہے جس کے لیے خدا نے خلق کو پیدا کیا ہے اور جو اس دنیا کے وجود کی غایت ہے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ ذکر ربہ میں اضافت کی نوعیت وہی ہے جو مکر اللیل والنہار وغیرہ میں ہے، یعنی جیل سے چھوٹنے والا غلام اپنے آقا یعنی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس بھول جانے کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے، اس لیے کہ کسی نیکی کے کام سے غافل کرنا شیطان ہی کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدابیر و وسائل کو اختیار کرنا تو انسان کے فرائض میں سے ہے، لیکن ان تدابیر و وسائل کو بروئے کار آنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کچھ سال اور جیل ہی میں گزاریں۔ چنانچہ یہ بات یوں پوری ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے چھوٹنے والا ساتھی جیل سے باہر آ کر بالکل یاد نہ رکھ سکا کہ زندان کے ساتھی نے اس سے کیا بات کہی۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ وَثَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِرُؤْيَايَ تَعْبُرُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے تو خواہ وہ کتنی ہی بعید از قیاس ہو، اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں خود بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں، اور یہ دبلی گائیں فربا گایوں کو نگل جا رہی ہیں۔ اسی طرح 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک، اور یہ 7 خشک بالیاں 7 سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یہ خواب بڑی اہمیت رکھنے والا محسوس ہوا، چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو یہ خواب سنایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو ذرا میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ بادشاہ کے اس آخری فقرے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں اس خواب کی بڑی اہمیت تھی اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی تعبیر بتانا ان لال بجھکڑوں کے لیے کچھ آسان نہیں ہے۔ آیت میں وَأُخَرَ یابسات کے بعد یا کلنا کا لفظ محذوف ہے، قرینہ کی موجودگی کے سبب سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے آیت 48 میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے، ہم ترجمے میں اس کو کھول چکے ہیں۔